اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن کی 9ویں سورہ ہے جو مدنی سورہ ہے اور اس میں 129 آیات ہیں۔ اس سورہ میں کئی اہم موضوعات پر بات کی گئی ہے، جیسے جہاد، توبہ، منافقین کی مذمت اور کفار سے تعلقات۔ سورہ توبہ میں مسلمانوں کو مختلف معاشرتی، دینی اور فوجی معاملات میں ہدایت دی گئی ہے۔ نمبر 1، جہاد اور جنگ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کی اہمیت بتائی ہے۔ اس میں خاص طور پہ غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سخت حالات میں بھی اپنے جان و مال کی قربانی دینے کی ترغیب دی گئی۔ یہ سورہ مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ جب ایمان کی حفاظت کا سوال ہو تو ان کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس میں وہ لوگ بھی ذکر کیے گئے ہیں جو بغیر کسی جائز وجہ کے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور ان کی غفلت کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان ہمیشہ دین کی خدمت میں پیش رہیں، اور جو لوگ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے۔ نمبر 2، توبہ اور معافی۔ سورہ توبہ میں اللہ کی توبہ اور معافی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یقین دلایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے بھی ہونی چاہیے۔ گناہ گار شخص کو اپنی زندگی کے تمام برے اعمال سے توبہ کر کے اپنے حالات درست کرنے چاہیے۔ اس سورہ میں خاص طور پر مشرکین اور منافقین کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اگر اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہوئے سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ نمبر 3، منافقین کی مذمت۔ سورہ توبہ میں منافقین جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو صرف دکھاوے کے لیے قبول کرتے ہیں اور ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین اپنے عملوں سے خود کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی حقیقت اللہ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو ان منافقین سے ہوشیار رہنے اور انہیں اپنی صفوں میں جگہ نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نمبر 4، کفار سے تعلقات۔ اس سورہ میں کفار اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت پر بھی بات کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کفار جنہوں نے معاہدے توڑے یا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں، ان کے ساتھ مزید کسی قسم کا معاہدہ یا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں سے معاہدے کیے تھے وہ اگر اپنی عہد چکنی کریں تو مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 5، غزوہ تبوک کا ذکر۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جو ایک بہت اہم جنگ تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سخت حالات میں شرکت کے لیے بلایا۔ اس جنگ میں کچھ مسلمان ایمان اور اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، جبکہ کچھ نے مختلف بہانوں سے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سورہ میں ان مسلمانوں کی تعریف کی گئی جنہوں نے قربانی دی، اور ان کی مذمت کی گئی ہے جو پیچھے رہے۔ اس سورہ میں کچھ اہم اسباق ہیں۔ نمبر 1، سچے ایمان کی ضرورت۔ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں، سچے ایمان کی بنیاد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایمان صرف دل میں نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ توبہ اور معافی کی اہمیت۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ منافقین سے ہوشیاری۔ مسلمان منافقین سے محتاط رہیں اور ان سے اپنی صفوں کو بچا کر رکھیں۔ جہاد کی اہمیت۔ دین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو اپنے مال اور جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ کا خلاصہ۔ سورہ توبہ مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد اور قربانی ضروری ہے۔ اس میں توبہ، ایمان، منافقت سے بچنے اور کفار کے ساتھ تعلقات کی حدود پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کو اپنے عمل میں صداقت، ایمانداری اور اللہ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔